بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج میں گفتگو کرنے والا ہوں موت اور قبر کا بیان۔ کس وقت انسان کا ایمان لانا ضروری ہے اور کس وقت ایمان لانا بیکار ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر ایک انسان کو اس بات کا پتہ ہے جو سب سے پیدا ہوا ہے ایک نہ ایک دن اس کو اس دنیا سے جانا ہوگا۔ جاننے کے بعد انسان اس پر ذرہ برابر غور و فکر نہیں کرتا، اور ہر ایک انسان کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ کون سا انسان کب پیدا ہوگا، کب کہاں انتقال کرے گا، ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹتی ہے اور نہ بڑھتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ جو مرنے والا ہوتا ہے بستر پر، تو جب اس کی جاگنے کا وقت ہوتا ہے، روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس کی نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں صرف فرشتے اور فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کافر ہو، اسلام کو نہ مانتا ہو، وہ بھی مرنے کے وقت اس بات کا خیال لیتا ہے کہ اسلام ہر ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہر ہی سچا مذہب ہے۔ یہ بات کو پتہ چل جاتی ہے۔ لیکن ایسے میں مرنے کے قریب بڑا ہو، اگر ایمان لایا نہیں تو اس کا ایمان لانا بے سود اور بیکار ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت کا ایمان مر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ و رسول کی بتائی باتوں پر یقین کرنے کا نام ہے، اور آپ فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی عزت سے لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسری بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے قیامت تک تمام مسلمانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام عالم برزخ ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام اور کسی کو تکلیف۔ تکمیل الایمان اور بہادریت وغیرہ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کی روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ پودا میں۔ یہ غلط ہے، اس کا معنی کفر ہے اور اس کو آواز اور تناسخ کہتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم مر گئے تو ہماری روح نکالی گئی
روح کہتے ہیں جو اندر موجود ہے جس بنیاد پر ہم اور آپ زندہ ہیں. یہ ہماری سانس چل رہی ہے. بندہ ذرا جب خال خال کرتا ہے سانس چلتی ہے؟ نہیں چلتی. یہ روح نکل جاتی ہے. تو جب یہ نکل جاتی ہے تو ایمان کہاں ہے؟ ایمان اور عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے. قیامت آنے تک وہی رہے گی. کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی اعلیٰ علین میں اور کسی کی چاہے حضر شریف میں. کسی کی جگہ اس قبر پر ہے اور کافروں کی روح قید رہتی ہے. کسی کی چاہے برہوت میں اور کسی کی سجین میں. کسی کی مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہے. کیا روح؟ اب لوگوں کا سوال ہے ہم مر گئے. جیسے انسان جب مرتا ہے تو اس کو مٹی کے اندر جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی باڈی کو مٹی کر دیتی ہے. اب سوال پیدا ہوا روح ملتی ہے جو ہمارے اندر روح ہے جس کی بدولت زندہ ہے کیا وہ بھی مر جاتی ہے؟ بہرحال روح مرتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے. اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے. بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے. جو کوئی قبر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے. یعنی کسی بھی مردے قبر پر کوئی سجائے تو جو مردے کی روح ہے وہ شخص کو دیکھتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے جو ہماری قبر آیا. ہاں تو پہچانتی ہے. اس کی بات ہے اور مسلمان کی روح کی نسبت حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں روح رات وہ بعد مکانی احساس یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے. روح کی موت اور بعد احوال ایسے ہیں جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح اٹھ جاتی ہے وہ بدمذہب ہے. کیا ہے؟ وہ بدمذہب ہے. یہ سمجھے مرنے کے بعد ہم مر گئے تو روح بھی مر گئی تو یہ شخص بدمذہب ہے. مردہ کلام کرتا ہے. اس کی بولی عوام جن اور انسان کے سوا حیوانات وغیرہ کے بھی یعنی عوام میں ہم اور آپ اور جن اور انسان یہ لوگ اس کی بات مردے کی بات کو نہیں سنتے لیکن اس کے علاوہ اور سارے لوگ سنتے ہیں. یعنی حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں. قبر کا دبانا اب آپ سنیں گے میری طرف توجہ رکھیں. قبر انسان کو دباتی بھی ہے. دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے. مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو اور کاکا کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں. جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں مردہ ان کے وجود کی آواز کو سنتا رہتا ہے. مردہ جس شخص کو لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مٹی دینے والے مٹی دے کر قبرستان سے اپنے گھر طرف سفر کرتے ہیں تو مردہ جس کو دفن کر دیا وہ جانے کی جوتے چپل کی آواز کو سنتا رہتا ہے کہ لوگ میری دیکھ کے اب واپس ہو رہے ہیں. منکر نکیر سے کیسے ہیں کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں. نکیر منکر نکیرین جو اللہ کے فرشتے ہیں قبر میں آتے ہیں حساب کے لیے وہ کیسے ہیں اور کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں. دیکھیے گا اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں. ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے. ان کا بدن کالا آنکھ نیلی اور کالی بہت بڑی جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے. ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک ان کے دانت بہت بڑے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں. مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک اٹھاتے ہیں اور بہت سی کے ساتھ بڑی آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں. من ربک
من ربک یعنی تیرا رب کون ہے، ما دینک تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل ان کے بارے میں کیا کہتا تھا مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا رب اللہ میرا رب اللہ ہے، دوسرے کا دین اسلام میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک رب چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جیسے دولہا لاتا ہے، یا نیک پرہیزگار مسلمان کے لیے ہوگا، گنہگاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانہ تک، پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعا مغفرت سے یا اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھایا جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ یہاں سے ایک بات پتہ چل رہی کہ گنہگاروں کے لیے عذاب ہوگا، اور بزرگوں کی شفاعت سے ایصال ثواب سے اور دعائے مغفرت سے اس مردے کو قبر کے اندر راحت پہنچے گی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہو کہ قبر پر نہیں جانا چاہیے، جو لوگ یہ کہتے ہو دعا نہیں کرنا چاہیے، جو لوگ یہ کہتے ہو ایصال ثواب نہیں کرنا چاہیے، تو کیا یہ بات وہ جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں؟ جبکہ کتابوں کے بات ہے بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب سے اور دعائے مغفرت سے یا اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھایا جائے گا، اور پھر چین ہوگا، اور اگر دردادر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہاں ہاں لا ندری مجھے تو معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک قیامت تک طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ قبر میں کس سے سوال نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی سوال ہے کہ لوگ سوچتے ہیں قبر میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن سے سوال نہیں ہوگا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہوا نہ انہیں قبر آئے، یعنی انبیاء نبی ہیں ان سے قبر میں نہ سوال ہوتا ہے اور نہ انہیں قبر باسی ہے، انہیں نہ قبر باسی ہے اور نہ ان سے قبر میں سوال ہوگا۔ اور رسول اور سوال تو بعض امتیوں سے بنا ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان۔ قبر میں آرام تکلیف کا ہونا ہے، عذاب و ثواب انسان کس چیز پر ہوتا ہے، انسان کس چیز پر ہوتا ہے، اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہے۔ بدن کے اصلی اجزاء کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ بدن اگر جل جائے خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے، انہیں پر عذاب و ثواب ہوگا، اور انہیں قیامت کے دن پھر بدن بن تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک بہت ہی چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلاتی ہے نہ زمین جلاتی ہے۔ یہی بدن کے بیچ ہے، انہیں ادا کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی۔
اسی کا نام حشر ہے۔ اب اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ دوسرے میں، کیونکہ اصلی اجزا باقی رہنا اور ظاہر میں تغیر و تبدیل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہی ہے۔ دیکھو جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر ہر زمانہ اور ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یہ یقین رہا ہے کہ 10-5 برس پہلے بھی میں تھا اور اب بھی میں ہی ہوں، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص مسئلہ ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ مردہ قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، گر کہیں ہو اس سے وہی سوال ہوگا اور وہی عذاب وہ ثواب پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا اور عذاب و ثواب بھی وہی ہوگا۔ قبر کے عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ اگر کوئی قرآن یہ کہے کہ میں انتقال کر گیا اب قبر کے اندر کچھ نہیں ہوگا، جو ہونا تھا دنیا میں ہو گیا، وہ گمراہ ہے اور منکر بھی ہے، منکر گمراہ ہے۔ نبی ولی، عالم دین، شہید، حافظ قرآن، جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، وہ حافظ نہیں کہ قرآن کو پڑھ لیا، قرآن پر عمل نہیں، حافظ تو ہو گیا، نماز پڑھتا نہیں، عالم تو ہو گیا مگر حدیث کو مانتا نہیں، ایسے کی بات نہیں، پڑھتا بھی ہو، عمل بھی کرتا ہو، اور جو منصب سے محبت فائز ہے، منصب میں محبت فائز ہے، اور وہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ، بے دین، خبیث، مرتکب توحید ہے، رب کعبہ بارگاہ سے گزار ہے۔ مالک مولا ہم سامعین کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان بالخیر پر خاتمہ نصیب فرمائے اور قبر کے تمام طرح کے عذابوں سے حفاظت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔